کشکول جان ایلیا۔ میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ اپنے سینے کے اندر جا بیٹھوں اور وہاں سے کبھی باہر نہ نکلوں۔ اپنے سینے کے باہر کا تو خود میں بھی کبھی اپنے آپ کو راس نہیں آیا۔ بھلا میرے سوا کوئی اور مجھے کیا راس آئے گا؟ میرے ہونٹوں کی تنہائی بے دلی اور بیزاری کا دھواں اڑا رہی ہے، اور میرا تیسرا پہر نہ کچھ پا رہا ہے اور نہ کچھ گنوا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش بھی یہی ہے کہ ایک آدمی نہ پانے کے احوال میں ہو اور نہ کھونے کے حال میں، اور جو پانے کے احوال میں نہ ہو وہ کھونے کے حال میں ہوگا بھی کیوں کر؟ اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گلی کی کسی الڑ خوشبو کے پیچھے چل نکلو۔ کیا چل نکلیں یار، بہت چلے پر اپنی کچھ چلی ہی نہیں۔ بہت آوازیں دی کہ اے نیک بخت ٹھہری رہے یا آہستہ چل کہ میرے تو پیر رہ گئے، پر کوئی خوشبو کہیں ٹھہری ہے؟ بس یہ ہے کہ جو خوشبو ہے وہ جاتے جاتے ایک خیال دے جاتی ہے۔ میری جیبوں اور میری درازوں میں خیال بھرے ہوئے ہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور خیال نکالتا ہوں، درازے کھولتا ہوں اور کسی خیال کو ہاتھ پر تولتا ہوں۔ پر یہ میں نے کب کی بات کہی؟ یہ اب کی بات تو نہیں ہے۔ ہاں، میں کسی خیال میں کھو گیا تھا، یہ کبھی پہلے کی بات ہے۔ اب تو میرے پاس کوئی بھی خیال نہیں ہے، اور یوں بھی جو خیال تھا اس کے ساتھ ایک ملال تھا۔ جہاں بھی کوئی خیال ہے وہاں اس کے ساتھ ایک ملال ہے۔ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں اور جن گلیوں سے ہم گزرتے ہیں اور جن بازاروں میں ہم دن بھر اپنے تلوے گھستے رہتے ہیں، ان میں رہ کر اپنے آپ کو خیالوں اور خوابوں کا روگ لگانا اپنا دل دکھانا ہے۔ ایک آدمی جنگل بیابان میں بھوکا پیاسا بھٹک رہا تھا۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے ہلکان ہو گیا اور غش کھا کر گر پڑا، اور سنو کہ اس کی جیبوں میں سکے بھرے ہوئے تھے۔ تو نے اپنے دل اور اپنے دماغ میں جو کچھ بھر رکھا ہے وہ مایا کی بستیوں میں کس کام آئے گا؟ اور تو اس کے بدلے کیا پائے گا؟ خیالوں کے دل میں خلش ہی خلش ہے، اور خوابوں کے سینے پر خراشیں ہی خراشیں۔ خیال یا خواب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں ایک اور آدمی، ایک حال میں ایک اور حال، یا ایک دنیا میں ایک اور دنیا۔ جہاں ایک آدمی کے لیے اس کا اپنا ایک ہی کیا کم ہے جو وہ اپنے ایک اور کو بھی جھیلے، اور وہ اپنے ایک ہی حال میں کچھ کم ڈھال نہیں جو دوسرے حال سے بھی اپنے آپ کو بے حال کرے۔ کیا میں اپنی ایک دنیا میں ہونے کے طور ہوں جو اس میں ایک اور دنیا کا جھنجھٹ بھی پھیلاؤں اور اپنے کو اور بھی بے طور کروں؟ جو یہاں خیال کی زندگی کرنا چاہتا ہے وہ اس دائیں بائیں، اس آگے پیچھے اور اس اوپر نیچے کے سوا ایسے ہی اور چھ میں دھول ہو کر بکھرنا چاہتا ہے۔ پر خیالوں سے بچھڑ کر بھی ہوں میں خیالوں ہی کا آدمی۔ بگولوں کی پڑیاں باندھتا ہوں اور بلبلے جیبوں میں ڈال کر انہیں باندھتا ہوں۔ یہ لمحوں سے مخول کرنا ہوا، پر لمحوں سے مخول کیے بن دن کو رات کرنا کس سے آیا ہے؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ بھی جو بیکار بیٹھا وقت گنوا رہا ہے اور وہ بھی جو ایک کے بعد دوسرا کام نمٹا رہا ہے، دونوں ہی لمحوں سے مخول کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کس نے کس طور سے مخول کی۔ میں اس مخول کے لیے زندگی سے کچھ خیال اور کچھ خواب چاہتا ہوں، اور میرے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خیالوں اور خوابوں کے لیے ترستے ہیں، اور میں تو ان کے لیے بری طرح ترس رہا ہوں۔ ہاں، خیالوں اور خوابوں میں بڑے دکھ ہیں، پھر بھی ہے یہی کہ ان دکھوں ہی میں ہم ایسوں کے لیے سکھ ہے، اور ہوا یہ ہے کہ یہ سکھ ہم سے چھن گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ خیالوں کی روزی زندگی کی سب سے اچھی روزی ہے، اور خوابوں کا وظیفہ سب سے اچھا وظیفہ۔ تمہارے لیے نہ ہو، ہمارے لیے تو ہے، پر میں دیکھتا یہ ہوں کہ میرے دائیں بائیں نہ تو کوئی خوابوں میں مست ہے اور نہ کوئی خیالوں میں مگن۔ یہ کیسی نحوت ہے؟ ابھی تو میں بیٹھا ہوں، رات تک بیٹھا ہوں، شاید شام تک کوئی آئے اور مجھ درویش کے لیے کوئی خیال لائے یا پھر کسی خواب کی آس بندھائے، پر وہ لوگ ادھر آتے ہی کب ہیں جو ایسے تحفے دے سکتے ہوں؟ شاید ایسا کوئی آنے والا آج شام ادھر نکلے یا پھر کل شام۔
میرا کام تو بس یہ ہے کہ میں اپنے تکیے پر بیٹھا ہوا آنے والوں کا راستہ دیکھتا رہوں، یا پھر چراغ جلے گھر سے کشکول لے کر نکلوں اور رات گئے تک بستی میں گھوم کر دروازوں اور دریچوں پر صدا لگاؤں کہ فقیر کا سوال، بس ایک جواب، بس ایک خیال، اللہ ہی دے گا، مولا ہی دے گا۔